باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب المقدم بالفداء. امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل امام کی سلامتی اور مولا کے ایام شہادت کا فرصہ دینے کے لیے بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزو، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت، حضرت علی علیہ السلام کا مقام، علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہم امیر المومنین کے فضائل اور ان کے مقام اور ان کی فضیلت بیان کرنے کے نزدیک بھی نہیں جا سکتے. بیان کرنا تو بہت بڑی بات ہے. نہ ہمارے زبان میں طاقت ہے، نہ ہماری فکر میں یہ طاقت ہے، نہ ہم قریب ہو سکتے ہیں اہل بیت کے اور خاص امیر المومنین کے فضائل بیان کر سکیں، مقامات کو بیان کر سکیں. کیونکہ جو مقام امیر المومنین علی بن ابی طالب کا ہے اور روایات میں بیان کیا گیا ہے، اگر اس میں دقت کریں، بعض ایسی چیز ہے جس میں غور کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ ان روایات میں روکیں گے اور رک کر اس پر ذرا فکر اور غور کریں گے تو شاید ایک ہی روایت میرے لیے اور آپ کے لیے جو ہے نا معرفت امیر المومنین کو حاصل کرنے کے لیے کافی ہو. لیکن اگر ہم اس پہ غور نہ کریں تو پھر 1000 روایتیں بھی ثواب کی خاطر پڑھ لیں گے، سن لیں گے، لیکن شاید وہ معرفت کا سبب نہ بنے. پہلے تو اس بات کو جان لیجئے اور اس پر محکم عقیدہ رکھیے کہ ہم امیر المؤمنین کے فضائل کو بیان کرنے کے نزدیک بھی نہیں جا سکتے. ایسا میں اور جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ظاہر ہے میں یہاں پر کچھ اور تاریخی امیر المومنین کی زندگی بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ چیزیں مجالس کی ہیں جو انشاءاللہ جہاں پہ پڑھنا ہوا پڑھوں گا، لیکن فقط ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ جتنی کتابیں بھری ہوئی ہیں امیر المؤمنین کے فضائل سے، امیر المؤمنین کی سیرت سے، امیر المؤمنین کے کلام سے، جتنی بھی کتابیں دنیا میں، چاہے سنت کے بھائی ہوں، چاہے عیسائیوں نے لکھی ہو، چاہے شیعوں نے لکھی ہو، جتنی بھی کتابیں ہیں، یہ بالکل علماء فرماتے ہیں، بزرگان دین علماء جب کہتا ہوں وہ بڑے جنہوں نے امیر المومنین کو سمجھایا، وہ بیان فرماتے ہیں یہ جو کچھ روایتیں، ہزارہ روایتیں شان علی میں جو موجود ہیں اس وقت جو ہم بیان کرتے سنتے ہیں، وہ دریا میں جائے اور ایک قطرہ پانی کا اٹھائیں، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اس دریا فضائل علی بن ابی طالب میں ایک قطرہ ہے جو ان تمام کتابوں میں جمع کیا گیا ہے. اب بھی ہم فخر نہ کریں کہ ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، اب بھی ہم فخر نہ کریں ہمارا پہلا امام علی بن ابی طالب علیہ السلام. فخر فروشی ہر جگہ منع ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام سے محبت میں، ولایت میں ان کا دامن پکڑا ہے، اس پہ فخر فروشی جائز ہے. کتنا بڑا مقام ہے، خدا نے مجھے اور آپ کو علی بن ابی طالب سے متمسک کیا ہے. ایک ایسی ہستی سے کہ دریا میں سے قطرہ ہے، اور یہ قطرہ جو کتابوں میں بیان کیا گیا ہے
قطرے کے نہ جانے ہزارہ جز کیجئے، ان جز میں سے 3 یا 4 جز جو ہے نا ممبروں پہ بیان کیے جاتے ہیں، باقی وہ بھی کتابوں کے اندر جو ہے نا وہ بند ہے. ایسا ہے وہی چیزیں جو آپ جانتے ہیں اسی کو جو ہے نا وہ مختلف انداز سے بیان کر کے انہی روایات کو پڑھ کے ابھی تک جو ہے نا، اور جو روایات اور ہزارہ پڑھی ہے اس کو ابھی تک جو ہے نا وہ ممبروں پر لے کے آئے نہیں گیا، بیان نہیں کیا جاتا. کتنا بڑا مقام ہے میرے مولا کا. اس میرے مولا کی شہادت کے ایام ہے، اس میرے مولا کے مظلوم امام ہے، اول مظلوم، عالم کا مظلوم علی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں مظلوم ہے عالم کا مظلوم، یعنی عالم میں اگر مظلوم ڈھونڈنا چاہے علی کے بعد دوسرا نہیں ہے. میں انشاءاللہ کل اس پہ آپ کی خدمت میں پھر گفتگو کروں گا. آج ایک اور گفتگو کروں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. لیکن میں اپنے نوجوانوں کو، اپنے دوستوں کو جو روزانہ آپ یہاں بیٹھتے ہیں، تشریف لے کر آئے آج بھی، یہ آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اپنے عقائد کے ساتھ کسی کو کھیلنے مت دیں. اپنے عقیدے کو جو محکم بنایا ہے علماء، بزرگان اور معصومین کی روایت سے، ان عقیدوں میں کبھی بھی جھول مت آنے دیں، وگرنہ عاقبت خراب ہو جائے گی. کہنے والا کوئی بھی وہ کہتا رہے، لیکن جو عقیدہ ہم نے بنایا ہے اس عقیدے کی بنیاد اگر معصوم کی روایت ہے یا بزرگان دین کا بتایا ہوا وہ راستہ ہے تو اس کے بعد کوئی دوسری بات نہیں ہے. ایسا میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ کو پہلے بھی متوجہ کیا تھا، آج بھی متوجہ کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے عقائد علی کے بارے میں، فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں، علی کا مقام عند اللہ، سلمان کہتے ہیں. ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا، سلمان سے پوچھا کہ بتاؤ کون ہے؟ اور میں نہیں جانتا کون اندر بیٹھے مسجد میں یا کہیں اور مقام پر، میں نہیں پہچانتا. اگر دیکھا کہ علی اور رسول بیٹھے ہوئے تھے، شکایت کی یا رسول اللہ، آپ نے پوچھا کون ہے؟ سلمان نے کہا میں نہیں پہچانتا. سلمان بتاؤ تم نے کیوں ایسا کہا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا ہے آپ کو کوئی نہیں پہچان سکتا اور اللہ علی کے، اور علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا آپ کے اور اللہ کے سوا. اور نا عاقبت اندیش امیر المؤمنین کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ محال ہے، ممکن نہیں ہے. ہاں لیکن علی ابن ابی طالب کو دیکھ کر ان کی معرفت کا ایک دروازہ کھل سکتا ہے. لیکن آپ کہیں گے ہاں علی پر غلو کرنا یہ بھی گناہ ہے، علی کو خدا کہنا یہ بھی غلط ہے، علی کو پیغمبر سے بڑھانا یہ بھی غلط ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے، لیکن جو حقیقت ہے اس سے بھی تو منہ نہیں پھیرا جاتا ہے نا. اگر چند لوگ غالی ہو جائیں اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ مولا علی کے فضائل کو کم کرنا شروع کر دیں. وہ غالی ہیں، ان کو اپنے راستے پہ چھوڑ دیں، وہ آج پیدا تھوڑی ہوئے، یہ تو ہمیشہ سے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں. عزیزان محترم، امیر المومنین کے بارے ماننے والے، عزاداری علی کو اس طرح کرو کہ آپ کے دل میں ایمان میں بھی اضافہ ہو، عقیدے بھی مضبوط ہو، معرفت میں بھی اضافہ ہو، اور آپ کا دل گواہی دے آج میں نے علی کی عزاداری کی ہے. یہ نہیں کہ آگے بیٹھے اور پھر چلے گئے اور پھر گریا عبادت ہے. لیکن جو کچھ کرنا ہے اس سال عزاداری علی ابن ابی طالب میں اس طرح کرے، دل گواہی دے کہ آج میں نے علی کی عزاداری کی ہے. اور اس عزاداری کے بعد جب آپ آ کے کہیں گے سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب حق علی، خدا جہنم کی آگ آپ پر حرام کر دے گا. ذکر علی، فضائل علی و زندگی علی سن کر، مصائب علی پر گریہ کر کے، علی کی مظلومیت پہ ماتم کر کے پھر آگے جوشن کبیر پڑھے. پھر اس جوشن کبیر کی معرفت ہی کچھ اور ہے. پھر قرآن سر پہ رکھ کے کہے الہی بک یا اللہ، وہ معرفت ہی کچھ اور ہے.
آج رات بہت بڑی رات ہے، جہاں شب ضربت علی ابن ابی طالب ہے، وہاں شب نزول قرآن مجید بھی ہے، وہاں شب تقدیرات بھی ہے، وہاں شب رضایت پروردگار کو حاصل کرنے کی بھی رات ہے۔ آئیں ان راتوں کو، ان دنوں کو غنیمت شمار کریں، ان سے غفلت مت کریں۔ کم از کم ان 3 دنوں میں اپنے آپ کو اس طرح بنائیے ہم سب جس طرح امیر المومنین چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ بات کر کے عرض کروں جو میں نے آپ کی خدمت میں 2 دن کل اور پرسوں تک بیان کرنا ہے۔ عزیزوں، استاد ہے ہمارے قوم میں، خطیب ہے بہت، استاد دانشمند نام ہے ان کا میں درس سن رہا تھا، بہت ایک خوبصورت بات کی میں آپ کو ہدیہ کر دیتا ہوں، سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ ایمان اور عقیدے کی باتیں ہیں، اس میں عقلی سوال کوئی آ گیا، عقل میں تو پھر علی آنے والا نہیں ہے۔ جہاں میری اور آپ کے سوچنے کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں سے علی کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے آغاز ہوتا ہے یہاں انتہا ہوتی ہے۔ تو ہم کیسے عقل کے ذریعے سے علی کو پرکھ سکتے ہیں؟ سوچنا ہی بعید ہے۔ استاد فرماتے ہیں، روایات پڑھ رہے تھے، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص، یہ میں ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو، دل میں عقیدہ مضبوط ہوگا تو مان لو گے، فرماتے ہیں اگر کوئی شخص، مقام علی بتا رہے تھے مولا علی علیہ السلام، فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 1 مرتبہ کہے یا علی، کیا کہے؟ زور سے بولو، یا علی۔ اگر کوئی شخص 1 مرتبہ بولے یا علی، خدا یا علی کہنے کے مقابل میں 1 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ یہ عقل میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں، دل کی گہرائیوں سے سوچو تو، چونکہ وہ قرآن کے ساتھ ہیں، وہ قرآن کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ آئسان میں علی ہی تو قرآن ہے، سمجھا جائے تو علی ہی تو قرآن ہے۔ جنگ صفین میں کیا کہا تھا؟ یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، میں قرآن ہوں، آؤ مجھ سے پوچھو، میں قرآن ہوں، میں۔ فرمایا ایک یاد، اب جو قرآن نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھے کسی مجبوری سے، مجھ سے ہدیہ لے لو، دن رات کہتے رہو یا علی یا علی، جتنی مرتبہ کہو گے اتنی مرتبہ ختم قرآن کا ثواب لکھا جائے گا۔ علی ابن ابی طالب پر صلوات بھیج دے سمجھو، عمل کرنا آپ کا کام ہے، اس سے آسان بات کو کوئی بتا نہیں سکتا نا، آسان ترین آتے جاتے ہو یا علی کرتے ہو، ختم ہو گئے، مزہ آ جائے گا، کیونکہ نام علی میں ویسے ہی لذت ہے، نام علی ہر مشکل کا حل ہے، ہر مشکل کا خدا، گزرتے ہوئے جاتے ہوئے آتے وقت یا علی کرتے رہو، ساری مشکل دل کو، اصل مشکل یہ ہے کہ مشکل کی وجہ سے جو انسان بے چین ہے، پریشان ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کر رہا ہوں، یقین مانے دل سے یا علی کہے، آپ کے دل کو ایسا سکون ملے گا، ایسا آرام ملے گا جس کی کوئی جگہ نہیں۔ ایسا ان دنوں کو غنیمت شمار کریں انشاءاللہ۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کے 5 دور ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ان دنوں میں فضائل کے چند نقطے بھی پڑھتا رہوں گا اور آپ کو تاریخ کا ایک پس منظر بھی مولا کی زندگی بتاتا ہوں۔ ایسا کیا دیجیے، اس لیے جو میں نے 3 روزہ مجالس پڑھ رہا ہوں، وہاں میرا ایک موضوع ہے اور وہ بھی ہم نے یوٹیوب پہ دینا ہے، تو اس لیے میں سب یہاں نہیں پڑھ سکتا، یہاں وہی پڑھوں گا جو مجھے وہاں نہیں پڑھنا، تو اس لیے تاکہ تکرار زیادہ نہ ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ یہ سارے پروگرام تقریباً بعض اوقات یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو موقع ملے تو دیکھ سکتا ہے۔ اس میں اور بھی بہت سارے ایسے میسج ہوتے ہیں جو بہت ہی مفید ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ امیر المومنین کی زندگی کے 5 ادوار ہیں۔ کتنے ادوار ہیں؟ بولتے تو کتنے؟ 5 ادوار ہیں۔
ایک ولادت امیر المؤمنین سے لے کر علی جب دنیا میں تشریف لے کر آئے ظاہری دنیا میں ہے تو حضرت آدم کی خلقت سے 4000 سال پہلے کا نور ہے یہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت آدم کی خلقت سے 4000 سال پہلے 4000 سال پہلے دنیا کی نہیں ہے کیونکہ دنیا تو تھی نہیں. یہ اللہ ہی جانے یہ کتنا ہوا. 4000 سال پہلے پنجتن پاک کا نور تھا. یہ تو ظاہری دنیا میں آئے کیونکہ ہماری ہدایت کرنی تھی. ہماری ہدایت کے لیے بشریت کا لباس پہننا ضروری تھا اس لیے آئے. ولادت سے لے کر دنیا میں آنے سے لے کر رسول خدا کے بعثت تک جب اعلان ہوا کہ میرے نبی اب کہو محمد رسول اللہ اپنی رسالت کا اعلان کرو. ایک دور علی کا یہ ہے. اور فرمائیے عزیزوں ولادت سے لے کر بعثت تک رسول کے رسول بننے تک ٹھیک ہے 40 سال کے بعد رسول بنے نا. اس سے پہلے محمد بن عبداللہ تھے شریعت ابراہیمی پہ چلتے تھے. سوال ہوتا حضرت ابو طالب کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی کیسے بابا حضرت ابراہیم جناب حضرت ابو طالب جناب ابراہیم کی شریعت پہ تھے. شریعت ابراہیمی کے مطابق نماز جنازہ ہوئی ہے. رسول خدا 40 سال تک شریعت ابراہیم پر عمل کرتے رہے ہیں. پھر نبی مکرم کو اپنی شریعت ملی اور وہ شریعت محمدی کے نام سے شروع ہوئی. تو پہلا دور یہ ہے. دوسرا دور امیر المومنین کا بعثت رسول سے لے کر جب سے رسول بنے یہاں سے لے کر ہجرت رسول خدا تک جب مکے سے بولیے مدینے گئے یعنی یہ 13 سال جو رسول خدا مکے میں رہے اعلان رسالت کے بعد یہاں تک امیر المومنین کا ایک دوسرا دور ہے. تیسرا دور علی کی زندگی کا ہجرت رسول خدا سے لے کر پیغمبر اکرم کی وفات تک ہے. جب پیغمبر مکے سے گئے مدینے پہنچے اور مکے میں جو امانت دی یہ ساری چیزیں بتائیں گے آپ کی خدمت میں. سنا ہے آپ نے لیکن دوبارہ چند چیزوں کا تکرار ہو جائے پتہ چلے. ہجرت سے لے کر کہاں تک رسول خدا کی وفات تک یہ تیسرا دور ہے. چوتھا دور امیر المومنین کا وفات رسول خدا کے بعد سے علی کی خود حکومت میں آنے تک. وہ کتنے سال بنتے ہیں 25 سال. 25 سال علی گھر میں بیٹھے رہے. 25 سال علی کا حق لوٹا گیا. 25 سال علی گھر میں رہے. نہج البلاغہ میں علی فرماتے ہیں میں نے 25 سال ایسے گزارے ہیں جیسے کسی کی آنکھ میں کانٹا ہو اور گلے میں ہڈی ہو. گلے میں ہڈی ہو اور آنکھوں میں کانٹے ہو. بتاؤ وہ انسان کیسے صبر کر سکتا ہے. علی فرماتے میں نے 1-2 سال نہیں 25 سال اس دین کی خاطر پیغمبر کی شریعت کی حفاظت کی خاطر میں نے 25 سال خاموشی اختیار کی. 25 سال میں زہرا کے دروازے کو آگ لگی خاموش رہا. زہرا کو تازیانے لگے خاموش رہا. زہرا کا جنازہ غربت میں اٹھا خاموش رہا. دربار میں زہرا کو جھٹلایا گیا خاموش رہا. خاموش رہا. لوگوں دین کی خاطر خاموش رہا. ورنہ یہ کون ہے جو علی کا مقابلہ کر سکے. عزیز ترین زہرا کے ساتھ جو کیا فرماتے یہ سب میرے سامنے ہوا لیکن میں خاموش رہا اس دین کی خاطر. میں نے زہرا کو منع کیا کہ جب فاطمہ الزہرا بددعا کرنے جا رہی تھی تو میں نے فاطمہ کو کہا فاطمہ اپنے بابا کی امت کے لیے بددعا نہیں کر. فاطمہ گھر چلی جاؤ. جب علی ابن ابی طالب کے مسائل سنو جب علی کی عزاداری کرو تو خدا را علی کے ساتھ فاطمہ کو نہیں بھولنا کیونکہ فاطمہ ساری زندگی علی کی مصیبت میں روتی رہی.
شیعوں یہ شب قدر کی رات ہے، خدا شاہد ہے شیعوں، علی کی مظلومیت یہ 25 سال ایسی تھی کہ علی فاطمہ کی شہادت کے بعد کبھی کنویں میں منہ ڈال کے رو رہے ہیں، کبھی نخلستان میں جا کے روتے ہیں۔ کسی نے پوچھا یا علی یہ کیا کر رہا؟ فرمایا میری ہمدم چلی گئی ہے، میرے دل کے دکھ سننے والی فاطمہ چلی گئی ہے، اب میں درد کس کو سناؤں؟ علی علی کی یہ 25 سال آپ کی خدمت میں بیان کروں گا انشاءاللہ، زندگی رہی تو مختصر تاکہ ہم ان 5 ادوار کو بیان کر سکیں۔ اور چھٹا دور، 5واں دور علی ابن ابی طالب کا، 4.5 سال 4 سال 6 مہینے، جو 25 سال کے بعد خلافت امیر المؤمنین کو ملی، اور 4 سال 6 مہینے علی ابن ابی طالب نے وہ خلافت کی۔ یہ 5واں دور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ ان 5 ادوار میں کیا کیا ہوا میرے اور آپ کے علی کے ساتھ، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آج میں پہلے دور کے 1-2 واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ المؤمنین کعبۃ اللہ میں پیدا ہوا، اس سے پہلے کوئی بھی کعبے میں پیدا نہیں ہوا، اور اس کے بعد قیامت تک کوئی کعبے میں پیدا نہیں ہوگا۔ یہ علی ہی کا کمال تھا، اللہ نے علی کو ہی یہ فضیلت عطا فرمانی تھی، کعبۃ اللہ میں علی تشریف لائے۔ کسی شخصیت کو دیکھنا ہو، کسی شخصیت کی عظمت کو پہچاننا ہو، تو اس کے حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے۔ جتنا حسب و نسب شریف ہوگا، جتنا حسب و نسب با کمال ہوگا، اتنا ہی اس شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شخصیت کتنی عظیم ہے۔ ایسا میں ولادت کے بعد 3 دن کے بعد خانہ خدا سے نکلے، وہ معجزہ دیوار کعبہ کا شق ہونا آپ نے سنا ہے۔ امیر المومنین کے بھائی رسول خدا آئے، رسول خدا نے علی کو ہاتھوں میں لیا، امیر المومنین نے آنکھیں کھولی، رسول خدا نے اپنی زبان علی کی زبان میں دی۔ علی نے جتنا علم تھا رسول کی زبان سے چوسنا تھا، وہ علم لدنی رسول سے لے لیا، اور جو باقی بچا وہ علی کے بیٹوں نے اپنے نانا کی زبان کو چوس کے لے لیا۔ یہ علم اس طرح منتقل ہوا۔ اب جیسے علی ہاتھوں میں تھے، علی نے فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ہم پوچھے یا علی ابھی تو رسول بنے نہیں ہیں، ابھی تو نازل ہی نہیں ہوئی، اللہ کی طرف سے حکم اور وحی تو نازل نہیں ہوئی، رسول تو بنے نہیں ہیں، آپ نے ابھی سے وہ جو بعد میں ہونا تھا ابھی سے بتا دیا۔ کہ دیکھو بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جب ایمان والوں کے نمبر لگانا شروع کرو، اسلام لے کر آنے والوں کے نمبر لگانا شروع کرو، تو مجھے وہاں مت رکھنا، ہم تو آتے ہی بتلا رہے ہیں، ابھی 3 دن کے بچے ہیں، آتے ہی بتلا رہے ہیں، جس کی گود میں وہ آیا ہوں وہ عام انسان نہیں ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، اس پہ وحی نازل ہونی ہے، یہ محمد ہے، رسول اللہ ہے، ایسا خیر یہ گزرا۔ عزیزان محترم 2 باتیں سنیں۔ حضرت امیر المؤمنین کے والد اور والدہ، والد کون ہے؟ حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ، والدہ کون ہے؟ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا۔ آپ اگر ان 2 شخصیات کی زندگی کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 2 شخصیات کیا تھی، کیا مقام تھا، کیا منزلت تھی، تو دیر میں بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام ہم تو پہلے سے کہتے آئے، ہمارے علماء نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے، لیکن ہمارے بھائیوں کو الحمدللہ اس سال اس چیز کا احساس ہوا۔ ایسا نہیں، ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں
ہمارے عقیدے میں پہلے دن ہی سے سمجھایا گیا ہے علی کے بابا کے ساتھ کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ عبد المطلب بھی رسول خدا کے چچا تھے، ابو طالب بھی رسول خدا کے چچا ہیں۔ جب عبد المطلب کے لیے کچھ نہیں کہا تو ابو طالب کے لیے بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے نا۔ ہاں، کسی نے کہا کہ عبد المطلب نعوذ باللہ کافر تھے؟ آج تک تو کسی نے نہیں سنا، لیکن ابو طالب کے پیچھے گردان لگی ہوئی ہے شروع سے۔ ایسا میں ہمیں تو پہلے دن سے پتا تھا، چونکہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہمیں اس چیز کا علم تھا کہ ابو طالب کے ساتھ اتنی عداوت اور یہ کفر کے فتوے فقط اس لیے گئے کہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے، اور علی نے اس وقت کے کافروں اور مشرکوں اور یہودیوں کو واصل جہنم کیا۔ اب اس دشمنی میں علی کے بابا کو بھی کافر کہہ رہے ہیں۔ بولو تھوڑا یار، ہمیں تو پتا تھا، یہ تو ہماری نئی بات نہیں ہے، لیکن ہم مخالف اگر کہہ دیں تو پتا چل جاتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے تھے وہ سچ تھا، مخالف کے دل میں بات پھنسی ضرور تھی، نکل نہیں رہی تھی، وہ اس سال نکل گئی۔ اس سال کہلوا ہی دیا، اس نے کہہ دیا، پوچھنے والے نے پوچھ لیا، جواب دینے والے نے کہہ دیا۔ دشمنی کی وجہ فقط یہ ہے کہ ابو طالب علی کے بابا ہے۔ ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ہر قوم کو بیدار ہو لینے دو، ہر قوم اور آگے پکارے گی ہمارے حسین۔ ابھی تو یہ ابتدا ہے، انہیں دو، ہر وہ چیز کے قائل ہو جاؤ گے جو ہم کہتے ہیں۔ ایسا نہیں تو عزیزو، یہ حقیقت ہے، ابو طالب کی عداوت، ابو طالب کی دشمنی فقط اس لیے ہے کہ وہ علی کا باپ ہے۔ یقیناً اگر علی کا باپ نہ ہوتا تو ابو طالب کے ساتھ اتنی عداوت اور دشمنی نہیں ہوتی۔ ابو طالب کا قصور کیا تھا؟ ابو طالب نے محمد رسول اللہ کی حفاظت کی ہے، ابو طالب نے کفار و مشرکین کا مقابلہ کیا ہے۔ کفار، ابو طالب اس وقت طاقتور تھے، ابو طالب کے پاس کعبے کی چابیاں تھی، سمجھ میں آگے نا، لیکن ابو طالب کھڑے ہو گئے کفار کے سامنے، کہا ہرگز، میں ہوں شیب ابی طالب میں۔ ابو طالب نے کتنے 3 سال سختیاں برداشت کی، چاروں طرف سے حصار تھا، لیکن اپنے اللہ کے نبی کی کیا کرتے رہے؟ بولیے، حفاظت کرتے رہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، رسول خدا اپنے بیٹوں کو پیغمبر اکرم کے بستر پہ لٹا دیتے تھے تاکہ اگر قتل ہو جائے، اگر حملہ بھی ہو جائے تو اللہ کا رسول بچے، میرے بیٹوں میں سے کوئی شہید ہو جائے، مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہے وہ ابو طالب، اور یہی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ذکر ہوتا اپنے چچا کو یاد کرتے ہیں۔ ابو طالب کا احسان ہے اس اسلام پر، ایسے میں۔ اور جناب فاطمہ بنت اسد، بس آخری بات کروں، فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ عظیم المرتبت خاتون ہے۔ فاطمہ بنت اسد کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول خدا نے، تاریخ کہتی ہے جب فاطمہ بنت اسد اس دنیا سے گئی تو رسول خدا نے فاطمہ بنت اسد کو جو ہے نا وہ اس کا جنازہ پڑھا۔ فاطمہ بنت اسد کے جنازے پہ رسول خدا روئے۔ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے کفن میں رسول خدا نے اپنی عبا اتار کے کفن میں پہنائی، قبر میں خود اترے، خود لیٹے۔ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے یہ مقام ہے جس کے لیے تمام یہ کام پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں۔ ایسا میں عزیزان محترم، اور بھی بہت ساری جگہ تاریخ بھری ہوئی ہے، اگر تاریخ میں جائیں تو پھر یہ یونیورسٹی کا جو ہے نا وہ لیسن ہو جائے گا، اور وہ میں چاہتا نہیں ہوں کہ بالکل خشک ہو جائے، اس لیے مختصر اور مفید جتنا آپ کے لیے جاننا ضروری ہے اتنا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو فاطمہ بنت اسد کا مقام، ابو طالب کا مقام، پھر وہاں رسول خدا جنہوں نے علی کو اپنا بھائی فرمایا، علی فاطمہ الزہرا کے شوہر، حسنین کے بابا، سمجھ میں آگئی نا، اور جنت کے وارث، یہ ساری روایات آپ کے سامنے ہیں۔ تو شخصیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ان کے حسب اور نسب سے پہچانا جا سکتا ہے
کہ بہت بلند ہے حسب و نسب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تعالیٰ میں کل آپ کی خدمت میں دوسرا دور اور تیسرا دور آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اور پھر چوتھا اور پانچواں جو ہے نا وہ تیسرے دن آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، تاکہ ہم یہ 3 روزہ گفتگو امیر المومنین کے زندگی میں رکھیں انشاءاللہ۔ اور مجالس تو ہوں گی، آپ تشریف لائیں گے، آپ سنیے، مجالس میں تشریف لائیے، عزاداری کریے، بچوں کو لائیے، جو آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں ان کو لے کر آئیے، ثواب کا کام ہے۔ اور اس کے بعد اعمال میں شرکت فرمائیے انشاءاللہ۔ اعمال جوشن کبیر سے شروع ہوں گے، اور پھر جو ہر سال آپ اعمال کرتے ہیں آپ کی خدمت میں ضرور معنویت، روحانیت اور معنویت کے ساتھ کریں گے، اور اپنے مقدرات علی کے صدقے میں لکھوائیں گے۔ بہت بہتر مقدرات خدا ہمارے یہاں لکھے گا انشاءاللہ۔